الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین، آج مسئلہ نمبر 40، 41 اور 42 کے تحت جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ مسئلہ نمبر 40 ہمیں یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ وضو کر کے پہنے ہوئے، حالت وضو میں پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 41، مدت مسح مقیم کے لیے، جو سفر میں نہ ہو، گھر پہ ہو، مدت مسح مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن رات ہے۔ مسئلہ نمبر 42، جنبی ہونا مدت مسح ختم کر دیتا ہے۔ اب مسئلہ نمبر 42، جنوبی ہونا مدت مسح ختم کر دیتا ہے۔ اب ان مسائل سے متعلق احادیث بھی سماعت فرما لیجئے۔ عن المغیرہ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح على الجوربین والنعلین، رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ یعنی یہ حدیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حالت وضو میں پہن رکھا تھا۔ تو اگر کوئی شخص حالت وضو میں جوتا پہنا ہوئے ہے، موزہ ہے، جراب ہیں، تو ان ساروں پہ مسح کر سکتا ہے۔ اب جو مسافر نہیں ہے، گھر کے اندر ہے، تو اس کو 1 دن اور رات کا موقع ہے، اس مدت میں وہ مسح کرے گا، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن رات کا موقع ہے۔ سامعین کرام، صفوان ابن عسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث، عن صفوان ابن عسار رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، رواه الترمذی والنسائی۔ مسئلہ نمبر 41 جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن رات، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ صفوان ابن عسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دن رات، کتنے دن اور رات اجازت دیتے تھے موضوع پر مسح کرنے کی؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 دن رات موزے پہنے رکھنے کا حکم دیتے، خواہ پیشاب پاخانہ کی حاجت ہو یا نیند آئے، البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے۔ اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص جنوبی نہیں ہے اور سفر میں ہے تو اس کے لیے 3 دن اور 3 رات مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اب اگر کوئی شخص سفر میں ہے لیکن جنوبی ہو گیا، جنوبی یعنی منی کا انزال، خروج منی، یا یہ کہ جماع اور ہم بستری اگر کوئی شخص کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اسے غسل کے بعد دوبارہ اسے وضو کرنا پڑے گا۔ اب رہی بات کہ اگر کوئی مقیم ہے تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ اگر حالت گرچہ وہ حالت سفر میں نہیں ہے، گھر پہ ہے، مقیم ہے، لیکن پھر بھی اگر اسے خروج منی یا انسال ہوتا ہے یا ہم بستری کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ پھر مسح نہیں کر سکتا ہے،
بلکہ اس کے اوپر غسل بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت اس مسئلے کے تحت مؤلف کتاب نے ذکر کی ہے۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم یعنی فی المسح علی الخفین، رواہ مسلم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ تو یہاں ہم نے 3 مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ پہلا یہ کہ حالت وضو میں جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح اگر حالت وضو کے اندر انہیں پہنا گیا ہے تو مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص، یہ مسئلہ نمبر 41، اگر کوئی شخص مقیم ہے تو اس کو 1 دن رات، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ لیکن ان دونوں میں سے چاہے مقیم ہو یا مسافر ہو، اگر جنبی ہو گیا، انزال ہو گیا، ہم بستری کر لیا، تو ایسی صورت میں وہ مسح کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔